دوستوں، رمضان سے پہلے کسی بھی دن اپنی مٹھی بند کر کے یا اللہ یا محمد پڑھ کر مٹھی کھول دو، نصیب کھل جائے گا، رزق اور دولت خود چل کر آئے گی۔ رمضان المبارک آنے والا ہے، اس کی برکتیں اور رحمتیں بے شمار ہیں۔ یہ آخرت کمانے اور بنانے کا مہینہ ہے، اس کے لیے پہلے سے تیاری کرنے کی ضرورت ہے۔ اس ماہ میں جتنے کام عام طور پر آپ لوگ کرتے ہیں، ان میں سے جتنے کام رمضان المبارک سے پہلے ہو سکیں انہیں پہلے ہی کر لیں، اور جو کام رمضان المبارک میں کرنے والے ہوں ان میں بھی کم سے کم وقت لگائیں، اور زیادہ سے زیادہ وقت رمضان المبارک میں ذکر اور اذکار کرنے میں گزاریں۔ رمضان المبارک کی عبادات اور دعائے تلاوت وغیرہ کے لیے آپ لوگ بالخصوص اپنے ٹائم کو مختص رکھیں۔ اللہ والوں، یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کا انتظار میرے نبی پاک کیا کرتے تھے۔ جب رجب کا مہینہ آتا تو نبی پاک فرماتے کہ مجھے رمضان کی خوشبو آنے لگی ہے۔ اللہ والوں، یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کے اندر اگر انسان مسلمان اپنی مغفرت نہ کروائے تو نبی پاک فرماتے ہیں کہ تف ہے اس بندے پر، اس کی ناک خاک آلود ہو جائے کہ جو شخص رمضان الکریم کا یہ پیارا مہینہ پائے اور اللہ پاک سے اپنی مغفرت نہ کروا پائے، کیونکہ اگر اس مہینے میں بھی مغفرت نہیں کروائے گا پھر کب کروائے گا؟ اللہ والوں، اگر اس بات کو پسند کرتے ہو کہ آپ لوگوں کے مقدر سنور جائیں، آپ لوگوں کی پریشانیاں منٹوں میں چٹکیوں میں حل ہو جائیں، آپ کے قرضے ادا ہو جائیں، اللہ والوں، یہ ایک ایک لمحات شعبان کے مہینے میں جو آخری عشرہ چل رہا ہے اس کے بہت خاص ہیں۔ اللہ والوں، اس عشرے کے اندر اس وظیفے کو کر لو تاکہ نصیب کھل جائے، اور جب رمضان کا مہینہ آئے تو صرف آپ لوگ فصل کو کاٹو، کیونکہ نبی پاک نے فرمایا رجب کا مہینہ وہ بیج بونے کا مہینہ ہے، شعبان کا مہینہ پلائی کا مہینہ ہے، اور رمضان المبارک کا مہینہ وہ فصل کاٹنے کا ہے۔ اللہ والوں، رجب کا مہینہ اللہ کا مہینہ تھا، شعبان المعظم کا مہینہ نبی آخر الزمان کملی والے آقا کا مہینہ تھا، اور اب جو رمضان المبارک آنے والا ہے یہ پوری امت کا مہینہ ہے۔ اللہ والوں، ان لمحات کو، ان موقعوں کو گنوانا نہیں۔ اگر آپ لوگوں نے ان موقعوں کو گنوا دیا تو یقین کریں بڑے بدبخت ہوں گے، بڑے بدقسمت ہوں گے، کیونکہ اس مہینے میں بھی اگر اپنی مغفرت نہ کروا پائیں تو پھر کب کرواؤ گے؟ سوچو تو صحیح کہ یہ مہینہ، یہ لمحات، یہ وقت جس میں آپ سانسیں لے رہے ہیں یہ غنیمت ہے۔ مولا علی فرماتے تھے کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ میری ایک بار سانس جب اندر جائے گی تو دوبارہ سانس آئے گی یا نہیں۔ اللہ والوں، ہم لوگ تو بہت عام سے بشر تھے، وہ تو شیر خدا تھے، ان کو اتنا خوف تھا، لیکن آج ہمیں آخرت کا خوف بالکل ختم ہو گیا ہے۔ آج ہم لوگ آخرت کے بارے میں بالکل بھی نہیں سوچ رہے۔ آج ہم لوگ دنیا کی عیش و عشرت میں گم ہو چکے ہیں۔ آج ہم لوگ دنیا کے کاموں میں مصروف ہو گئے ہیں۔ آج ہم لوگوں نے اللہ کو بھلا دیا۔ اللہ والوں، جو بندہ اللہ کو بھلا دیتا ہے تو پھر اللہ بھی اس کو بھلا دیتا ہے۔ اللہ والوں، جو وقت آ رہا ہے، جو آنے والا ہے، یقین کریں وہ تمام مہینوں کا سردار ہے۔ اللہ والوں، شعبان کے مہینے میں اگر آپ لوگ کوئی دعا مانگتے ہیں یا پھر کوئی نیکی کرتے ہیں تو آپ کو اس کا اجر 70 گنا زیادہ دیا جاتا ہے، اور جب یہی آپ لوگ نیکی رمضان میں کریں گے تو 700 گنا زیادہ ملے گا، اور پھر جمعے کو کریں گے تو 7000 گنا زیادہ ملے گا۔ اللہ والوں، یہ موقع ایسے موقع ہیں جو رب کی ذات نے ہمیں فراہم کرے ہماری آسانی کے لیے، ہماری بالکل ہی یقین کریں جو پریشانی ہے اس کو کم کرنے کے لیے، ورنہ تو اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے ان الانسان لفی خسر،
بے شک انسان خسارے میں ہے، تو پھر وہ کیا کرے؟ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، پھر وہ ایمان لیا ہے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، پھر صالح عمل کرے، وَتَبَاسَوْا بِالْحَقِّ، پھر وہ حق کا اعلان کرے، وَتَبَاسَوْا بِالصَّبْرِ، اور جو حق کا اعلان کر رہا ہے اس کو صبر کی تاکید کرے۔ اللہ والوں کہ ہم اس صراط مستقیم پر چل رہے ہیں۔ اللہ والوں میں صرف ایک بات بتا کر وظیفے کی طرف لے آتا ہوں، صرف ایک بات۔ جب مسلمان قرآن پڑھتا ہے، جب وہ پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اور وہ پڑھتا چلا جاتا ہے، اللہ والوں یہ مسلمانوں کا قرآن پڑھنے کا طریقہ ہے۔ لیکن جو مومن ہوتے ہیں، جو اللہ والے ہوتے ہیں، جو صوفی بزرگ ہوتے ہیں، وہ پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، اس کے بعد آگے نہیں پڑھتے۔ پھر وہ الحمدللہ رب العالمین کو تلاش کرنے کے لیے 10 سال کے لیے چلے کرتے ہیں، 10 سال کے لیے وہ بھٹکتے ہیں، اللہ والوں کی صحبتیں اختیار کرتے ہیں، سربہ سجود ہو کے اللہ پاک سے پوچھتے ہیں کہ میرے مولا اس آیت کا مطلب تو بتا، کیونکہ جو قرآن ہے یہ ہدایت کا سر چشمہ ہے۔ ہدایت کس طرح ملے گی؟ اگر آپ لوگ اس کو تصور کریں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ جب پڑھا جاتا ہے الف لام میم، اللہ والوں یہ ایک ایسا سافٹ ویئر ہے، یہ ایک ایسی فائل ہے جس کا جواب صرف نبی پاک کو یا تو اللہ پاک کو پتہ ہے، اس کے علاوہ نہیں پتہ۔ لیکن اس کے اندر جو کل اثاثے ہیں، اس کی جو رحمتیں ہیں، اس کی جو برکتیں ہیں، ہم اس سے تو مستفیض ہو سکتے ہیں۔ اللہ والوں بتانے کا مقصد یہ تھا کہ قرآن ہمیشہ سمجھ کے پڑھو، روزانہ صرف ایک آیت پڑھو، لیکن اس ایک آیت پر ریسرچ کرو کہ میرا مولا مجھ سے کہنا کیا چاہ رہا ہے، اللہ پاک مجھ سے بات کیا کرنا چاہ رہا ہے۔ گویا صرف آپ لوگ الحمدللہ رب العالمین صرف اس آیت کو روزانہ پڑھو اور پھر اس کی تفسیر پڑھنے کی اور جاننے کی کوشش کرو، اللہ والوں یہ آپ کی نجات کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اب میں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو عمل کی طرف لے کے چلتا ہوں کہ وظیفہ کیا ہے، عمل کیا ہے، آپ نے اس عمل کو کرنا کس طریقے سے ہے۔ اللہ والوں اس سے پہلے ایک چھوٹی سی دعا کروں گا، آپ سب لوگ اس میں آمین ضرور کہیے گا، کیونکہ اگر آپ کے آمین سے کسی کا مقدر سنور گیا، کسی کی تقدیر بدل گئی، اللہ والوں ہم سب کی بدل جائے گی۔ اے میرے مالک و مولا، مالک کریم، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، شعبان کا مہینہ ہے، گناہوں کی بخشش کا مہینہ ہے، زندگی اور موت کے فیصلوں کا مہینہ ہے، رزق اور دولت کی تقسیم کا مہینہ ہے، نصیب اور تقدیر لکھوانے کا مہینہ ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ، آج تیرے سامنے بھکاری بن کر، فقیر بن کر بیٹھے ہیں۔ آج جو کوئی بے روزگار ہے روزگار عطا فرما دے، اگر کوئی بیمار ہے تو شفا کلی عطا فرما دے، کوئی لاچار ہے، بے بس ہے، تنگ دست ہے، اس پر اپنی خصوصی نظر کرم فرما دے، قرض داروں کے قرض ادا فرما دے، غیب سے بندوبست فرما دے، اپنے کسی نیک بندے کے دل میں اس کی جو ہے محبت ڈال دے کہ وہ اس کا قرض ادا کر دے۔ میرے مولا تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو اپنے بندوں کے دل میں بھی رحم ڈال سکتا ہے۔ میرے مولا ہر اپنے بندوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھ۔ میرے مولا جو میری بہنیں حاملہ ہیں ان کی حمل میں حفاظت فرما۔ میرے مولا جو بھی میری بہنیں ابھی بے اولاد ہیں ان کو اولاد نرینہ عطا فرما۔ میرے مولا تجھے واسطہ رمضان کریم کے مبارک مہینے کا، تجھے واسطہ کملی والے آقا کے مہینے کا، میرے مولا آج ان اٹھے ہوئے ہاتھ کو رد نہیں کرنا، آج ان بے کس و مجبوروں کی دعاؤں کو، ان کی پکاروں کو اپنے حجاب عظمت میں قبول و منظور فرما لے۔ میرے مولا جو مانگ پائے عطا فرما، نہ مانگ پائے حق میں بہتر ہو عطا فرما۔ میرے مولا جو بے گھر ہیں ان کو گھر عطا فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما۔ میرے مولا جن کے پاس سواری نہیں، اچھی اور بہترین سواری کا انتظام فرما۔ میرے مولا جو بہنیں ابھی تک رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، میرے مولا ان کا بہترین رشتہ عطا فرما۔ جو مائیں پریشان ہیں، جن کے بچے پوچھتے نہیں، جن کے بچے ان کے لیے کچھ کرتے نہیں، الٹا ان کو ذلیل کرتے ہیں، الٹا ان کو
حقارت بری نظر سے دیکھتے ہیں۔ میرے مولا ان بچوں کو فرما بردار بنا دے، میرے مولا ان ماں باپ کے دل میں ان کی محبت دوبارہ سے اجاگر فرما، آمین آمین آمین۔ ایک بار کومنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا اور اپنے پورے نام کے ساتھ لکھیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو لاکھوں لوگوں تک جائے اور پتہ نہیں کسی ایک کی آمین بھی رب کریم کو پسند آ جائے اور تمام سننے والوں کو، تمام دعاؤں میں شامل ہونے والوں کی ہر حاجت پوری ہو جائے۔ اللہ والوں، رمضان سے پہلے پہلے کسی بھی دن آپ لوگ باوضو مصلی پر بیٹھ کر نبی کریم رعوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر رہے گا۔ لیکن اس سے پہلے توجہ کیجئے گا، ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگوں نے ابھی تک ویڈیو کو اسکپ کر کر کے یا کاٹ کاٹ کر دیکھا ہے، لیکن اب عمل کا وظیفے کا طریقہ کار بتانے لگا ہوں۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ ہے، بہت خاص ہے۔ آپ کی تھوڑی سی لاپرواہی، آپ کی غلطی یا کوتاہی کی وجہ سے اگر آپ نے ویڈیو اسکپ کر کے دیکھی، اگر کوئی امپورٹنٹ بات آپ سے مس ہو گئی، وظیفے کا کوئی بھی خاص حصہ آپ سے چھوٹ گیا تو عمل کا فائدہ نہ ہوگا، پھر یہ موقع بار بار نہیں آئے گا۔ یہ شعبان المعظم کے دن بڑے امپورٹنٹ، بڑے خاص، بڑی برکت والے دن ہیں، بڑے قبولیت والے دن ہیں۔ اس لیے آپ لوگوں نے اپنی مٹھی کو بند کر کے یا اللہ یا محمدو کا یہ خاص وظیفہ میرے بتائے گئے طریقے سے کر لینا ہے۔ اللہ والوں، سب سے پہلے آپ لوگ درود پاک پڑھ لیں، حصول برکت اور ثواب کی نیت سے ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، جب آپ لوگ درود پاک پڑھ لیں، اپنی آنکھوں کو فوری طور پر بند کر لیجئے گا۔ آنکھوں کو بند کر کے اپنی تمام حاجات، اپنے تمام مقصد کو اپنے دھیان میں لے آئیں۔ آپ کا جو کوئی بھی مقصد ہے، جیسا بھی نیک مقصد ہے، جو بھی آپ کی حاجت ہے، آپ نے اس کو اپنے تصور میں لے آنا ہے۔ جب آپ لوگ اپنی حاجت، اپنے مقصد کو تصور میں لے آئیں، اس کے بعد اپنی آنکھوں کو کھولیں اور اپنی مٹھی کو بند کر لیں۔ سیدھے ہاتھ کی مٹھی آپ لوگوں نے بند کر لینی ہے۔ بند کرنے کے بعد آپ لوگوں نے اللہ پاک کا ذاتی نام اور نبی پاک کا ذاتی نام یا اللہ یا محمد کو پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ یا اللہ یا محمد ایک ہو گیا، یا اللہ یا محمد دو ہو گئے، یا اللہ یا محمد تین ہو گئے۔ جو ترتیب، جو طریقہ کار میں آپ کو بتاؤں، آپ نے اسی طریقے سے ہی کرنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کی قسمت کھل جائے گی آپ کی مٹھی کھلتے ہی۔ اور جو شخص آپ کے پیچھے لگا ہوا ہے، اگر آپ لوگ کہیں جاب کرتے ہیں، کچھ وہاں پر اس طریقے کے لوگ ہوتے ہیں جو چاپلوسی کرتے ہیں یا چمچہ گیری کرتے ہیں، اگر آپ کے ساتھ بھی اسی طریقے کے معاملات ہیں تو پھر آپ لوگ اس وظیفے کو اس کی آپ لوگ نیت کر کے کریں گے کہ گویا آپ لوگ اس کو اپنی مٹھی میں کر رہے ہیں، یہ سوچ کر مٹھی بند کریں گے اور مٹھی کھولنی نہیں ہے۔ آپ لوگوں نے یا اللہ یا محمد پڑھنا ہے، یا پھر آپ لوگ کسی کو بھی اپنی مٹھی میں کرنا چاہتے ہیں۔ بس میں ایک بات آپ سے کہوں گا کہ خواتین، خدا را اپنے شوہروں کو غلام بنانے کے لیے اس وظیفے کو نہیں کر لینا۔ میں ہاتھ جوڑتا ہوں آپ کے آگے کہ اس وظیفے کا مس یوز نہیں کریے گا، کیونکہ اگر آپ لوگ اس وظیفے کا مس یوز کریں گے، نقصان آپ کا ہی ہے۔ کسی چیز کا اثر ایک وقت تک کے ہوتا ہے، ایک حد تک کے ہوتا ہے، اور جب اس کا اثر ختم ہوتا ہے نا، تو میری ماؤں، میری بہنوں، آپ لوگ خود سوچو، بڑا خسارہ ہوتا ہے۔ تو لہٰذا غلط مقصد کے لیے کسی بھی وظیفے کو مت کریے گا۔ تو میری ماؤں، میری بہنوں، کوئی جائز مقصد ہو، اپنے شوہر سے کوئی بات منوانی ہو، شاپنگ کرنے جانا ہو، کپڑے خریدنے ہو، کیونکہ رمضان کے مہینے میں آپ لوگ یہی سب کچھ کرتے ہیں، تو خدا را ان شاپنگوں کو پہلے کر لیں، کیونکہ رمضان کے مہینے کے اندر صرف آپ کو عبادات کرنی ہے۔ کوشش یہی کریں
کہ جتنا زیادہ گھر میں رہیں گی اتنا زیادہ ثواب ہوگا، کیونکہ آپ لوگ سانس بھی لے رہی ہیں اس کا بھی ثواب ہے آپ کے لیے۔ تو لہٰذا کوشش کریں کہ آپ لوگ اس مہینے کو، خاص اس مہینے کو آپ لوگوں نے بہت ہی زیادہ دھیان سے گزارنا ہے۔ انشاءاللہ اس مہینے کو اگر آپ لوگ دھیان سے گزار لیں گے، اللہ پاک آپ کو وہ منزلت پہ عطا کرے گا، ایسی منزلت پہ فائز فرمائے گا کہ آپ لوگ خود حیران رہ جائیں گے۔ میری ماں، میری بہنوں، آپ نے یا اللہ یا محمد مٹھی بند کر کے ایک بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد 2 بار ہو گیا، اس طریقے سے صرف 71 بار 71 ٹائمز آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ یا اللہ یا محمد جب آپ لوگ پڑھ لیں، اس کے بعد اب دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے کیا پڑھنا ہے؟ دوسرے نمبر پہ کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ اچھا، مٹھی نہیں کھولیے گا، مٹھی بند رکھیں۔ اب آپ لوگوں نے سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ یہ سورہ مبارکہ بڑی پاورفل سورت ہے۔ اس سورت سے یقین کریں رزق کی فراوانی ہوتی ہے، پریشانیوں میں آسانی آ جاتی ہیں، کیونکہ اس سورت کا جو شان نزول ہے وہ نبی پاک جب سخت غم سے دوچار تھے، اللہ پاک نے دل جوئی کے لیے اس سورت کو نزول فرمایا تھا، نازل فرمایا تھا۔ تو اللہ والوں، آپ لوگوں نے اس سورہ مبارکہ کو بالخصوص آپ نے دھیان سے پڑھنا ہے، جو مقصد ہے اس کی نیت کر کے پڑھنا ہے، حلال اور جائز مال کمانے کے لیے پڑھنا ہے۔ 2 نمبر کاموں کے لیے، چھوٹے راستوں کے لیے، شارٹ کٹ کے لیے نہیں جائیے گا، کیونکہ یہ وظیفہ ہی شارٹ کٹ ہے۔ جب آپ لوگ اس وظیفے کو اس نیت کے ساتھ کریں گے، میرے مولا مجھے رمضان کا چاند دکھنے سے پہلے یہ چیز عطا فرما دے، انشاءاللہ مل جائے گی، انشاءاللہ مل جائے گی، کیونکہ یہ وظیفہ تیر بہدف ہے، یہ کبھی خطا نہیں ہوتا۔ یہ وظیفہ یقین کرے ایسا ہے کہ اگر آپ نے کر لیا، آپ لوگ خود کہیں گے یہ آخری عشرہ ہے، دھیان سے پڑھنا ہے۔ بس میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دھیان سے پڑھنا ہے۔ صرف اور صرف 41 بار آپ لوگ سورۃ الکوثر پڑھیں گے۔ اللہ والو، تیسرا اور آخری وظیفہ، یہ وظیفہ ریڑھ کی ہڈی ہے۔ اس وظیفے کے اندر یقین کریں جو راز چھپے ہوئے ہیں وہ اس وظیفے کے اندر ہے، کیونکہ اس وظیفے کو کرنے کی ایک ٹرک ہے، ایک طریقہ ہے، ایک ترتیب ہے۔ جب اس ترتیب کے ساتھ آپ لوگ وظیفہ کریں گے، یقین کریں مقدر سنور جائیں گے، کیونکہ یہ وظیفہ جو ہے یا حیو یا قیوم کا ہے۔ رب ذوالجلال کے 2 ذاتی نام ہیں، 2 صفاتی نام ہیں، اور یہ ایسے نام ہیں کہ اللہ پاک ان ناموں سے پکارنے والے کو خالی چھوڑتا ہی نہیں ہے۔ لیکن اس کی ایک ترتیب ہے، بس اس ترتیب کو ذہن میں رکھیں۔ میری ماؤں، میری بہنوں، ہاتھ جوڑ کر گزارش کرتا ہوں، لاپرواہی مت دکھانا۔ اس وظیفے کو کر لینا تھوڑا بڑا ہے، لیکن کوئی اتنا خاص بڑا نہیں ہے۔ آپ کو اتنا ہی وقت لگے گا جتنا ایک یاسین شریف پڑھنے میں وقت لگتا ہے، اس سے زیادہ وقت نہیں لگنے والا۔ آپ نے یا حیو یا قیوم دونوں کو ملا کے پڑھنا ہے۔ دونوں کو ملائیں گے تو ایک بنے گا، یا حیو یا قیوم 1 ہو گیا، یا حیو یا قیوم 2 ہو گئے، یا حیو یا قیوم 3 ہو گئے۔ اس طریقے سے آپ نے ملا کر پڑھنا ہے۔ اور اگر آپ لوگ شعبان کی 20 تاریخ کو پڑھ رہے ہیں تو آپ نے اس کی 20 تسبیحات پڑھنی ہیں، یا حیو یا قیوم کی۔ 21 تاریخ کو پڑھ رہے ہیں، 21 تسبیحات آپ لوگوں نے پڑھنی ہیں۔ اس طریقے سے چاند کی جو تاریخ ہوگی اس کے مطابق اتنی تسبیحات آپ لوگوں نے یا حیو یا قیوم کی پڑھنی ہے۔ میری ماؤں، میری بہنوں، جو وظیفہ، جو عمل میں نے آپ کو بتایا ہے، یقین کریں یہ وہ وظیفہ ہے، اس کی وہ تاثیر ہے۔ جو طریقہ کار میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ طریقہ کار ہے کہ اگر آپ لوگوں نے کر لیا نا، یقین کریں مقدر کا ستارہ عروج پر جا کے چمکے گا، بالکل عروج پر۔ اللہ پاک ایسی منزلوں پر فائز فرمائیں گے، ایسے درجے پر فائز فرمائیں گے کہ جہاں سے کامیابی بھی چھوٹی لگنے لگے گی۔ لیکن آپ نے مٹھی کھول کے کرنا ہے۔ 2 وظیفوں کے لیے مٹھی بند رہے گی، اس کے بعد جب اس عمل کو کرنے لگیں گے تو پھر آپ کے ہاتھ میں تسبیح آ جائے اور مٹھی آپ لوگ کھول لیں، اور پھر آپ نے اس تصور کے ساتھ کھولنی ہے 2 وظیفے کرنے کے بعد کہ گویا آپ کی جو مقدر ہے وہ کھل گئے۔ اب جب آپ لوگ یا حیو یا قیوم پڑھیں گے تو وہ آپ کا خزانہ جمع ہو رہا ہے، وہ آپ جو دیہڑی کر رہے ہیں یہ اس کا خزانہ ہے، اس کی اجرت ہے۔
یقین کریں جو ترتیب بتائی ہے یہ وہ ترتیب ہے، ایسا وظیفہ کوئی نہیں بتاتا، ایسا عمل کوئی نہیں بتاتا، یہ سینے کا راز ہے، یہ وہ راز ہے، یہ وہ مستند وظیفہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اگر آپ لوگوں نے اس پورے عشرے میں یہ وظیفہ کر لیا، یہ کرنے کی دیر ہے، بس یہ عمل کرنے کی دیر ہے، یقین کریں چھپڑ پھاڑ کے رزق ملتا ہے، اتنا رزق ملتا ہے، اتنا رزق ملتا ہے کہ رزق تو بہت چھوٹا ہے۔ اللہ پاک عزتیں، فضیلتیں، رحمتیں ہر چیز سے نوازے گا۔ یا حی یا قیوم صرف اور صرف 20 تاریخ ہو تو 20 تسبیحات، 21 تاریخ ہو تو 21 تسبیحات، 21 تسبیحات پڑھنی ہے، 21 مرتبہ نہیں، یعنی کہ اگر 20 تاریخ کو پڑھ رہے ہیں تو آپ لوگ 2000 مرتبہ پڑھیں گے، یعنی کہ 2000 مرتبہ آپ لوگ پڑھیں گے، کیونکہ ایک تسبیح کے دانوں میں 100 ہوتے ہیں، تو جب 20 تسبیحات پڑھیں گے تو یہ 2000 ہو گئے۔ پڑھنے میں کوئی وقت نہیں لگے گا، کوئی وقت نہیں لگے گا، البتہ نیت خالص ہونی چاہیے۔ جو آپ ڈیوٹی کر رہے ہیں، جو آپ وظیفہ کر رہے ہیں، وہ خلوص دل کے ساتھ کریں، رب کو راضی کرنے کے لیے کریں۔ رب راضی ہو گیا، سب راضی ہو گیا۔ اللہ والو، ہم اپنی دعاؤں میں ہر چیز مانگتے ہیں لیکن رب کو رب سے نہیں مانگتے۔ اللہ والو، آج رب کو رب سے مانگنے کا ٹائم ہے، آج وہ وقت ہے کہ آپ لوگ اگر رب سے رب کو مانگ لو گے نا تو مقدر سنور جائیں گے۔ اللہ والو، یہ آزمودہ وظیفہ ہے، یقین کریں ہزاروں کیا لاکھوں لوگوں کو اس وظیفے سے فائدہ ہوا ہے، اور یہ عمل میں نے پچھلے سال بھی بتایا تھا۔ یہ عمل وہ عمل ہے کہ اگر آپ لوگوں نے اس عمل کو کر لیا نا، یقین کریں آپ لوگ کومنٹ سیکشن میں آ کے بتائیے گا کہ آپ لوگوں کی جو حاجات ہیں، جو مقصد ہے، وہ پورا ہوا یا نہیں ہوا۔ اور بالخصوص میں کہوں گا کہ جو گھر کے کفیل ہیں، جو گھر کو چلاتے ہیں، جو مرد حضرات ہیں، وہ اس عمل کو کریں۔ دیکھیں اللہ پاک نے آپ کو طاقتور بنایا ہے، اللہ پاک نے قوت سے اور غلبے سے نوازا ہے۔ آپ لوگ جب اس عمل کو کریں گے نا تو آپ کو پتہ ہے محنت کیا ہوتی ہے۔ عورتیں اس لیول کی محنت پہ نہیں جاتی جو توکل اور جو محنت ہم لوگ کرتے ہیں، کیونکہ ہم لوگ جو محنت کرتے ہیں اس محنت کے اندر ہم لوگ اللہ پاک کے معجزات روزانہ کی بنیاد پہ دیکھتے ہیں، لیکن البتہ خواتین اتنی معجزات، اتنی کرامتیں نہیں دیکھتی جتنے ہم لوگ دیکھتے ہیں۔ ہم لوگ 10 ایسے ایکسیڈنٹ دیکھتے ہیں جو کہ ہوتے ہوتے بچ گئے۔ اللہ والوں، یہ معجزہ تو ہے رب کا کہ رب نے بچا لیا۔ تو اللہ والوں، امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، انفارمیٹیو لگی ہوگی۔ اپنے دوستوں کو تو ضرور شیئر کریے گا، ویڈیو جو پوری دیکھے گا اس کو اس عمل کی خاص اجازت ملے گی۔ اگر اس عمل کو خاص اجازت کے ساتھ کرنا چاہتے ہو تو ویڈیو پوری دیکھنی ہے، ویڈیو لازمی پوری دیکھنی ہے تاکہ سمجھ میں آئے جو باتیں بتائی ہیں، جو میں نے بیان کرا ہے۔ یہ بیان میں نے ایسے ہی تو دیواروں کو سنانے کے لیے نہیں کرا نا، یہ میں نے آپ لوگوں کے لیے کرا ہے کہ آپ لوگ سمجھ سکیں کہ اس وظیفے کی قدر و قیمت ہے کیا۔ تو اللہ والوں، پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو، ایک نئے وظیفے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنے بھائی کو اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔